السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ سمجھدار بچے ہیں، اچھے بچے ہیں۔ آپ اپنے وقت کو اچھے سے اچھا گزار رہے ہوں گے، اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہوں گے، اپنے والدین کا بھی ادب و احترام سامنے رکھ رہے ہوں گے اور اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، بس یہی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، اس میں ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کر لیں۔ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو والدین نے ہمارا کیسے خیال کیا۔ آج ہم بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، آج والدین کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے کم ہے۔ ہم اپنے والدین کا ہمیشہ اپنے والدین کو اپنے سر پر رکھیں اور اپنے مطلب یہ کہ اپنے ہر حکم کے سامنے ان کو پہلے رکھیں، مقدم رکھیں اپنے والدین کو۔ اپنی چیزوں کو دوسرے نمبر پر رکھیں۔ جو والدین جس طرح کہتے ہیں ان کا ادب و احترام اسی طریقے سے بجا لائیں، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہیں۔ ادب و احترام، جو بڑا بھائی ہے اس کے ساتھ ہم نے کس طرح پیش آنا ہے، آپ سے چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ آپ شفقت کے ساتھ پیش ہیں۔ آپ کی بڑی بہن ہے تو ان کا اسی طریقے سے ادب و احترام کریں جیسے آپ اپنی والدہ کا کرتے ہیں ادب و احترام، اسی طریقے سے آپ اپنی بہن کا بھی ادب و احترام کریں۔ اور جو اگر بہن آپ سے چھوٹی ہے تو اس کو شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور اس کے ساتھ گفتگو بھی آپ اچھی کریں۔ تو یہ ہماری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر ادب آ جائے اور ہماری گفتگو اچھی ہو جائے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اچھا ہو جائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے سے اچھے گزار سکیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنا سکیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور غلط قسم کی گفتگو ہماری زبان کے اوپر نہ آئے، کوئی غلط جملہ ہماری زبان کے اوپر نہ آئے۔ یہ ہماری تعلیم ہمیں سکھاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم اسلامیات کا سبق پڑھ رہے تھے، تو اسلامیات کے سبق کے اندر 44 تک ہم نے ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھا۔ 44 تک کی آیات کی جو تشریح تھی اور وہ بھی ہم نے پڑھی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم 45 سے 48 یعنی آیت نمبر 45 تا آیت نمبر 48 یہاں تک کا ہم ترجمہ پڑھیں گے آج کے سبق کے اندر۔ اور یہ ترجمہ میں نے آیت کے نمبر کے ساتھ وائٹ بورڈ پہ لکھ بھی دیا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آیت نمبر لکھا ہوا ہے 45، 46، 47، 48۔ ان 4 آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، جو میں نے لکھ دیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ آج پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں گے۔ آپ سب بوائز جو ہیں اپنے ساتھ پہ ٹوپی لے لیں، اور جو گرلز ہیں ہماری وہ اپنے سر پہ اسکارف لے لیں، اور توجہ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور میری تلاوت کو توجہ سے سنیں۔ جو میں آیات تلاوت کروں میرے ساتھ اسی طرح آیات کو پڑھتے جائیں، اور اپنی اسلامیات کی جو بک ہے اس کا پیج نمبر 29 ہے، وہ آپ کھول لیجئے، اور پھر ہم ان آیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے بعد پھر ہم ترجمے کی طرف چلے جائیں گے، اور سٹیپ بائی سٹیپ ایک آیت کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، اور میں آپ کو ترجمہ پڑھاؤں گا، اور آیت کے مطابق میں ترجمہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا کے پڑھا دوں گا، تاکہ آپ کو ہر آیت کا ترجمہ پڑھ بھی لیں آپ، اور ساتھ میں آپ کو ترجمہ سمجھ بھی آ جائے، اور پھر اس میں جو کمی ہوگی اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم آیت مبارکہ کی سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسلامیات کی بک کھول لیجئے، پیج نمبر 29 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بچوں، ان 4 آیات مبارکہ کا ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ان کی ہم نے تلاوت کی، آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ پڑھا ماشاءاللہ، اور ان کے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 45، آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 45 آپ کو آیت نمبر نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ آگے ترجمہ ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مؤمنو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور خدا کو کثیراً بہت یاد کرو، واذکروا اللہ، اور خدا کو کثیراً بہت یاد کرو، تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ مراد حاصل کرو۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ یہ ہوا، مؤمنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ آیت نمبر 46، آیت نمبر 46 کا ترجمہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ آیت نمبر 46 کا دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہے وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، وَلَا تَكُونُوا کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا، كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ یسدون کا معنی ہوتا ہے روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور خدا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واللہ بما یعملون، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ، محیط کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا، خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو آیت نمبر 47 کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا پیارے بچوں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 48، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، زَيَّنَ کا معنی ہوتا ہے مزین کرنا، آراستہ کرنا، اعمال کچھ ہوں لیکن اس عمل کو کچھ اور کر کے دکھانا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ جب شیطانوں نے ان کے اعمال کو ان کو آراستہ کر کے دکھایا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان کہنے لگا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، کیونکہ شیطان کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا اور شیطان ان کے ساتھ چل رہا تھا، تو وہ مسلمانوں کے
خلاف ان کو جنگ کے لیے ابھار رہا تھا اور بول رہا تھا کہ آج تو تم غالب ہو جاؤ گے، لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب ہی نہیں ہو سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں بول رہا ہوں، ان کو جنگ کے اوپر اکسا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل یعنی صف آرا ہوئی، فئتان کہتے ہیں کہ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، ناکسا علی عقبیہ، صف آرا ہو گئی، ناکسا صف آرا ہوئی، علی عقبیہ تو پسپا ہو کر چل دیا۔ عقبیہ کا معنی ہوتا ہے پسپا ہونا۔ تو شیطان نے جب دیکھا کہ دونوں فوجیں مد مقابل ہو گئیں، صف آرا جنگ شروع ہو گئی، اور پھر شیطان نے دیکھا کہ اوپر اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں، تو ساتھ میں جنگ میں جس طرح دوسرے کفار مارے جا رہے ہیں تو میری بھی جو ہے نا وہ کیا ہے چھترول ہو سکتی ہے، تو وہاں سے پسپا ہوا۔ وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، وہ کہنے لگا کفار سے کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی بریء منکم، کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی ارا، کیوں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں، کہنے لگا کہ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، تو مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل یعنی صف آرا ہوئی تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے 45 سے لے کر 48 تک کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اور اس کو آپ لوگوں نے بھی توجہ سے سنا اور میرے ساتھ پڑھا، اور یہ ترجمہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ نظر بھی آ رہا ہے، جو آپ کو سمجھ بھی آ چکا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر میں نے آپ کو جو ترجمہ پڑھایا ہے، آپ نے اس کو اچھے سے نوٹ بھی کیا ہوگا اور سمجھ بھی آپ کو آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا یہیں اختتام کرتا ہوں، اور دوسری آپ سے یہ بات بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ اس جمعۃ المبارک کے دن کو ہم کیسے فضیلت والا بنائیں اور کیسے ہم اس کی برکتیں سمیٹ سکیں اور اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، تو پیارے بچوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کا دن اچھی طرح غسل کیا اور پھر اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے، خوشبو لگائی، یعنی پورا اہتمام کے ساتھ تیار ہوا جمعہ کی نماز کے لیے، اور سب سے پہلے وہ جا کے مسجد میں سب سے پہلے جا کے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے جمعہ کا خطبہ بھی سنا اور جمعہ کا جو بیان تھا وہ بھی اس نے سنا، اور پھر اس نے جمعہ کی نماز پڑھی مسجد کے امام کے ساتھ مل کر، باجماعت نماز اس نے ادا کی، تو اس کو جمعہ کی نماز کا مکمل ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن درود شریف کی بھی بڑی کثرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ، کہ جس شخص نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اس کو کتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں، 10 گناہ اللہ پاک اس کے نام اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ درود پاک کا سب سے کم درجہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ درود پڑھا جائے، اور اس سے ادنا درجہ کیا ہے؟ 300 مرتبہ، اس سے متوسط درجہ کیا ہے؟ 1000 مرتبہ، اور اس سے اوپر کیا درجہ ہے؟ 3000 مرتبہ، اور سب سے اعلیٰ درجہ درود پاک پڑھنے کا یہ ہے کہ 10,000 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کے مراتب ہیں، آپ ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ ہم نے جمعہ کے دن کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہے، جس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو بندہ بھلے وہ جہاں بھی ہو، سمندر کی تہہ میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک نے اس کو ایسی حس دی ہے تو وہ فوراً اس بندے کا درود سنتا ہے، اور اس کے نام کا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے والد کا نام کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ درود پاک کا جو ہدیہ ہوتا ہے، جو تحفہ ہوتا ہے، وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی، فلاں اس کا نام ہے، فلاں اس کے والد کا نام ہے، اس نے آپ کے پاس یہ درود و سلام کا ہدیہ بھیجا ہے، اس کو آپ قبول فرمائیں۔ دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اگر درود پاک کو پڑھنے والے بن جائیں اور کثرت سے ہم درود پڑھا کریں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر سکیں گے، اور اس سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا، قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اور جس کے لیے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم درود پاک کو پڑھنے والے بن جائیں، درود پاک کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو درود شریف کے جو میں نے آپ کو مراتب بتائے ہیں، اس میں سے کسی کو بھی جو ہے نا آپ اپنا سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ کے تو سارے مسئلے ہی حل ہو گئے، سارے کام ہی آپ کے حل ہو گئے، اور ساری مشکلیں آپ کی آسان ہو گئیں، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو گئیں۔ تو واقعی بات ہی ایسی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، تو ہم اسی طرح ہم درود پاک کا اہتمام کریں گے۔ ویسے ہی ہم اپنا معمول بنا لیں روزانہ کا کہ ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے، تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک ساری مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ تو مشکل مسائل ہوتے ہیں، کتنے ہمارے دنیاوی کام ہیں جو ہمارے مطلب یہ کہ والدین کے کچھ کام ہوتے ہیں جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے والدین کو بتائیں کہ درود پاک پڑھا کریں، اس کے بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کا ہم اہتمام خود بھی کریں، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے اس کی ترغیب دیں، اور درود پاک ہم کثرت سے پڑھیں، اور ہم اپنے جمعہ کے دن کو اچھے سے اچھا اور پرسکون پر اطمینان ہم اپنے جمعہ کے دن کو بنائیں، اور اس کی فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔